بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ تقریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی کے نام سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور کئی مرتبہ حنیف بھی کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ایک عجیب واقعہ سنائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کیوں اور کیسے آگ میں ڈالا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا تھا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد تاریخی معلومات پر مبنی ویڈیو ملتی رہے گی۔ محترم ناظرین، بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں نمرود کی بادشاہی تھی، جو کہ ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رایا سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ نمرود بادشاہ کو سورج دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ نمرود کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ نمرود کی پرستش کی جاتی تھی اور دربار شاہی میں نمرود کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ اس ملک میں ستارہ پرستی، ارواح پرستی بھی ان کے عقائد میں شامل تھی۔ 3 وقت ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر ستارے میں ایک روح آباد ہے اور روح نیک یا بری بھی ہوتی ہے۔ بری روحوں کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ نظر و نیاد اور چڑھاوے دینے سے خوش ہوتی ہے۔ نیک روحوں کو خوش کرنے کے لیے رقص و سرور اور گانا بجانا ان کا معمول تھا۔ بہت زیادہ معبود اور بت مندروں میں رکھے ہوئے تھے۔ روزے دینے والا، بارش برسانے والا، اولاد دینے والا، تندرستی عطا کرنے والا اور مختلف حاجات کے لیے الگ الگ بت تھے۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بادشاہ نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج اور لاکھوں ستاروں کی روشنی بے نور ہو کر رہ گئی۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کہانوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا۔ چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے الگ رکھا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچے کے خون سے سرخ ہو گئی۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ محترم ناظرین، ابھی نمرود کے حکم کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ عذر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت میں قبول نہ تھا، لہٰذا دونوں نے اسے چپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں دوسرے دن ابراہیم علیہ السلام سے ملنے آئی تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا چوس رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک سے دودھ جاری کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنے بڑھ جاتے جتنے دوسرے بچوں کی گروتھ مہینے میں ہوتی ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ 7 برس کی عمر تک آپ علیہ السلام نے اس غار میں پرورش پاتے رہے اور آخر کار والدین نے آپ علیہ السلام کو گھر لے آئے۔ محترم ناظرین،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ سورۃ الانبیاء۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے تو ہر طرف بت پرستی اور ستاروں کی پرستش ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ پتھر کی مورتیاں میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اور جس طرح اس کا دل چاہے ناک، کان، آنکھیں اور دیگر اعضاء تراش لیتا ہے، پھر یہ بت مندروں میں اونچے چبوتروں پر رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں بادشاہ اور ارباب اقتدار ان بے جان مورتیوں کے سامنے اپنے حاجتیں پیش کرتے ہیں اور انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور فراست سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ بت سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اور نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ یہ فکر کرتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ ہر شے ایک قاعدے اور ضابطے کے ساتھ حرکت میں ہے۔ کون ہے جو مقررہ وقت پر دن طلوع کر دیتا ہے؟ کون ہے جو دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں بدل دیتا ہے؟ وہ ہستی کون ہے جو درختوں پر پھل پھول اگاتی ہے؟ کون ہے جو بارش برساتا ہے؟ وہ قادر اور مخیط ذات کون ہے جس کے اشاروں پر کائنات کا ہر فرد، کائنات کا ہر جز اور ہر ذرہ اپنے اپنے دائرہ کار میں متحرک ہے؟ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہے کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہو؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار لے جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے، اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگائے تو اظہر نے انہیں بازار بیچنا بند کر دیا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں روایت تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے ایک بہت بڑے بت خانے ہیکل میں داخل ہو گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پلوں، کانوں اور مٹھائیوں کے انبار رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کہا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لے کر ان سب کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ لوگ تہوار سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے لکڑی اور پتھر سے بنائے ہوئے معبود منہ کے بل زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ کسی کا سر غائب ہے تو کسی کی ٹانگ نہیں ہے اور کسی کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھ کر کاہن اور سردار بدحواس ہو گئے۔ چیخ و پکار، آ و بکا سے پورا ہیکل لرز گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بتوں کو برا بلا کہتے سنا ہے، یہ بے ادبی ضرور اسی نے کی ہے۔ محترم ناظرین، بادشاہی وقت نمرود تک جب بات پہنچی تو اس نے کاہنوں اور درباریوں کو جمع کیا اور ان کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ دربار لوگوں سے کچکچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب و وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑا۔ محترم ناظرین،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گری۔ اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور حوصلے کی داغ بٹ گئی، اور مذہبی پیشواؤں نے پرروب آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کر بولے، اے ابراہیم، تو خوب جانتا ہے کہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنے دفاع نہیں کر سکتے اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے بھی اپنی خود ساختہ خدائی کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ لیکن نمرود ایک چلاک آدمی تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہے، پتھروں اور لکڑیوں سے بنائی ہوئی بت خدا نہیں، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہے۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی کا احتیاج نہیں رکھتی اور تمام مخلوق اس کے محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا صفات بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جس کی موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا جان بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مارنے کا حکم صادر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرا رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود اور اس کے درباری لاجواب ہو گئے۔ مذہبی پیشواؤں اور بادشاہ کے عقائد کی تکذیب نے ایوان نمرود میں دراڑیں ڈال دی۔ ارباب اقتدار نے شور و غوغا بلند کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہوا اور باپ دادا کی مذہب کو جھٹلایا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ محترم ناظرین، بتوں کی توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بھی بتوں کی بے حرمتی کا ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی، پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی، کئی روز تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ آگ کی تپش سے ارد گرد کی چیزیں خاکستر ہو گئی، پرندوں نے ہوا میں اڑنا چھوڑ دیا، آس پاس کے درخت جل سو کر کوئلہ بن گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھ کر آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا گیا۔ ابلیسی طرز فکر کے حامل لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن خالق کائنات نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر، اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ محترم ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار جی کے پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔